یہ ہم نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کے بارے میں سنا ہوا ہے. شاید بہت سارے لوگ ان کے پہلے قصے جانتے ہوں. کیا اللہ نے ان کو ترقی دی، کیسے وہ جو ہے مچھلی کی طرح تڑپتے تھے یا جب پانی سے باہر نکال دی جائے. ان کی بہریہ کہتی تھی کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، جو پریشانی مجھے ہے اگر تمہیں لگ جائے تو جاگنے والا ایک نہ رہے دو بن جائے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی یعنی مدرسے قائم کیے اور جو ہے بیت کا سلسلہ چلایا اور ذکر کے حلقے لگوائے اور اسی طرح جو ہے تقریریں کی علماء کو لے جا کر. لیکن اس کا نتیجہ جیسا چاہتے تھے ظاہر نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کھولا. مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آئے تھے، حضرت حجاز میں گئے، وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے کام کھولا. مدینہ منورہ آئے، وہاں اعتکاف کیا، پھر یہ کام ان پر کھولا گیا اور آئے. اور اسی لیے یہ کام علماء کی علم کی روشنی میں چلے، اسی لیے فوراً شروع نہیں کی. سب سے پہلے آ کر مفتی کفایت اللہ سے پوچھا بھی، اور جب جماعتیں نکلنی شروع ہوئی تو جہاں جہاں دیوبند کا علاقہ ہے جو علمی تھانوی رحمۃ اللہ خانہ بہون ہے کہ ہم جب وہاں جو ہے آس پاس کا جو علاقہ ان سے فیض حاصل کر رہا ہے اور سہارنپور ان جگہوں پر اپنی جماعتوں کو بھیجا. حالانکہ جماعتوں میں نکلنے والے دیہات کے لوگ تھے، کلمہ سیکھ رہے تھے، لباس بھی ان کے بہت سادہ، دنیا کے اسباب کوئی نہیں، کوئی کلمہ سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے. لیکن یہ ترتیب ایسی تھی، جماعت میں نکلتے تھے، خود ہی اپنا پکاتے تھے اور کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ بھائی تم آس پاس گھرو تاکہ علماء اپنی باریک نظر سے اس کو دیکھیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی بات حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے ہوئی. اس دفعہ جو جانا ہو تو مولوی عبدالرحمان صاحب جو بمبئی میں نے بتایا کہ حضرت کو ایک جذبہ تھا اور کام کو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس ایک چھوڑا ساتھ لے کر گئے، چھوڑا تیز، اور مفتی صاحب کے سامنے بیٹھے. حضرت مجھے میرے اندر ایک جذبہ تھا اور میں نے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر وہ کام حق ہے تو مجھے بتائیے کام حق ہے، اور اگر وہ حق نہیں ہے تو یہی مجھ سے تجربہ کر دیجیے تاکہ میرے ذریعے سے امت میں فتنہ نہ ہو. اور مفتی کفایت اللہ کے سامنے جب کام پیش کیا کہ میں کس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتا ہوں، دعوت، کیونکہ وہ جو حدیث سامنے آئی کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس کا اول حصہ تو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اصلاح کی کہ کلمہ پڑھ کے ان کو دعوت پر لگایا. نماز بھی 9 سال بعد آئی اور باقی اپنا مدینہ منورہ میں یہ 9 سال جو ہے جنت اور آخرت کے تذکرے اور ایمان کی آیتیں، اللہ کی قدرت، یہ سب اس بیان ہے. تو 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے صحابہ کرام کو دعوت پر، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو دعوت پر لگا دیا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعوت کے لیے نکالا جائے. ہاں فرق یہ ہے کہ وہ خود پرست جاہلیت کے زمانے والے تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دعوت پہ لگایا، اور یہ مسلمان ہیں. حضرت ابراہیم مسلمان، ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو مفتی کفایت اللہ صاحب ایک آہ بھری اور کہا کام تو بالکل حق ہے لیکن امت میں اس کام کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں. اتنی دور جا چکی ہے اور حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کیا الفاظ ہو رہا ہے کہ امت میں استعداد نہیں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا حضرت محنت بندے کا کام ہے اور باقی نتیجہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ ہے بنیاد. اور اس دعوت کے ذریعے آپ لوگ اسی راستے سے چل کر اس سطح تک پہنچے جہاں آپ اللہ نے آپ کو پہنچایا. تو میں کہتا ہوں، میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت والا کام یہ دین کے سوکھے ہوئے باغ کے لیے آبیاری بھی ہے، اور جو فصل اگ جائے ہری بھری ہو اس وقت اس کو آبیاری کی ضرورت ہے. بدرجے کی پایا دعوت کا کام چلتا رہنا ضروری ہے. اور پھر جب دین کا باغ سوکھنے لگے اور کمی آ جائے تو پھر پہلے کی طرح پھر ضروری ہو جاتا ہے ہم اس کام کو کرنا. اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں. یعنی کہ شروع میں تو دعوت ہے، اب دعوت کی چھٹی اب علم کا زمانہ آ گیا. حضرات انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ یہی، ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ علماء کرام کی جو ہماری شاخیں شروع ہوئی انہیں مدارس بہت اور بڑے بڑے علماء پڑھا رہے تھے. ہاں کمی نہیں تھی اور بڑی تفصیل سے پڑھایا جا رہا تھا.
کہ جو آپ لوگوں کو شاخوں کا ذمہ دار بنایا گیا، حضرات نے آپ کا اہتمام کیا، آپ کو شاخیں دی ہیں اور آپ پڑھا رہے ہیں، تو یہ دو باتیں بنیادی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلانے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو قبول کیا ہے، کیسی قبولیت ہے کہ 100 سال سے چل رہا اور پھر کہیں چلا جا رہا ہے۔ میں جو علماء آتے ہیں ہم سے کہتا ہوں دیکھو یہ رائمنگ کا جو نظام ہے، اتنا بڑا مرکز، اتنا بڑا مجمع، اس رائمنگ مرکز اور تبلیغ کے علاوہ آدمی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام کسی کو دے دے؟ راتوں کو اٹھو تو راتوں کو مجمع بازاریں نہیں ہے، ایسا مجمع ہے کہ کوئی آپ کو قیام میں نظر آئے گا، کوئی رکوع میں نظر آئے گا، کوئی سجدے میں نظر آئے گا، کوئی ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہوگا، یہ معمولی بات نہیں۔ مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپور، مولانا احسان صاحب کے ساتھ، مولانا احسان صاحب نے جو دورہ کیا ہے سہارنپور میں، ایک دفعہ حضرت شیخ سے تعلق بیٹھ بھی ہوئے، حضرت شیخ کی خدمت میں بھی ایک دفعہ پورا دورہ پڑا، اور دوسری دفعہ وہی ٹھہرے حضرت شیخ کی خدمت کے لیے اور دورے کا سماعت کیا۔ 2 سال لگائے ہیں دورے میں مولانا احسان صاحب نے، غالباً 60% کا یہ سن۔ تو دوسرے سال جو مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم اللہ کو صحت عطا فرمائے، تو وہ اس سال مولانا یونس صاحب اس سال کے ان کے ساتھی لکھنؤ کے تھے، بڑے نفیس، بہت خوبصورت اور صحیح، میں کہتا ہوں زمانے کے وہ جو ہے یہ جو پہلے ائمہ کرام تھے وہ ان کو میں نے خود دیکھا، کتابیں کسی کو زبان نہیں جاتی، تو بہرحال وہ ایک اجتماع پہ یہاں پر آئے، اور جو یہ حویلی ہے پرانا جو بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے وہاں ان کو ٹھہرا گیا۔ میں نے پہلے ان کی خدمت کی تھی، مجھے بھی، اور ایک مولوی آصف تھے، ان کا انتقال ہو کے کراچی کے، ان کی خدمت میں لگے، اور ان کا یہ حال تھا کہ مفتی ولی حسن صاحب جو بنوری ٹاؤن میں حدیث پڑھاتے تھے، وہ ان کے پاس بیٹھے تو وہ نیچے بیٹھے تھے، مولانا یونس صاحب اوپر، آنے کی عمر میں شاید مفتی حسن ولی صاحب جو ہے وہ بڑے ولی حسن صاحب، اور ان کے جو بخاری شریف پڑھانے میں جو کچھ ان کے اشکالات تھے وہ انہوں نے پیش کیا، اور مولانا یونس صاحب نے چٹکیوں میں حل کیا، چٹکیوں میں حل کیا، ایسا اللہ نے ان کو حوالہ دیا۔ تو میرا جو یہاں آئے جو میں بتانا چاہتا ہوں، رات کو ایک دفعہ مجمع میں نکل گئے، حالانکہ اجتماع کے جو مجمع ہوتا ہے وہ تو نیا ہوتا ہے، سارے پرانے نہیں ہوتے، زیادہ مجمع تو نیا لایا جاتا ہے، اور وہ رات کو جو نکلے انہوں نے لمبا چکر لگایا، اور صبح کہیں گے بھائی وہ نورانیت میں نے دیکھی اس مجمع میں سے کہیں نہیں دیکھی، وہ نورانیت دیکھی کہیں نہیں دیکھی۔ ہاں وہ نورانیت یہ جہاں دنیا کی چکر چوند اور دنیا کے اسباب، دنیا کے نظاموں کی نورانیت نہیں، اور پھر خود ہی بتانے لگے کہ بھائی رات کا وہ حصہ جبکہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا مجمع میں نے مجمع کو پورے کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انہوں نے یہی بیان کیا کہ کوئی نماز میں کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا میں رو رہا ہے، اور یہ نورانیت کیا، حالانکہ وہ نیا مجمع ہے۔ تو اللہ نے اس محنت کی برکت سے یہ ہمیں تو اسرائیل کا مجمع جو یہاں ہے یہ تو وقت میں چل رہا ہے، اور رات میں بھی کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہے یہ پورا مجمع غفلت سے سویا ہوا، اور پھر فجر کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک یہ جو اعمال کا نظام ہے یہ اللہ ہی نے حضرات کو کھولا ہے، اور اللہ ہی کے قدرت اور نصرت اور رحمت سے یہ چل رہا ہے۔ کوئی ایسا نظام کہیں باہر کام کر سکتا ہے؟ یہ 2 گھنٹے کا بیان، 1.5 گھنٹے کا بیان تو اب ہوا ہماری کمزوری کی وجہ سے، عبدالوہاب صاحب تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کیا کرتے ہیں بیان۔ شنیگڑھ تک تو مجھے ہوش ہے، شنیگڑھ تک مارچ میں آیا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی اور باہر برآمدہ تھا، صاحبان تو بعد میں بند، عبدالوہاب صاحب کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، کھڑے ہو کر 2.5-3 گھنٹے بیان کرتے، اور جون جولائی کے مہینوں میں سورج تھوڑی دیر بعد نکلا ہے، ہم بس جلوہ تھے تو جمعرات کا بیان سنتے تھے، الحمدللہ اہتمام ہوتا تھا، اساتذہ ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سورج ہماری بجلی پر اور کمرے پر پڑ رہا ہوگا، جو سب کے چہرے پر سورج پڑ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے عشق اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں اتنے مگن ہیں ان کو نہیں احساس کہ سورج میری آنکھوں میں پڑ رہا ہے، اور 2.5-3 گھنٹے عبدالوہاب صاحب بیان کرتے تھے، 3.5 گھنٹے بھی ہو جاتے تھے۔ اور ایک بار رمضان میں تو فجر کے بعد سے چلے اور 12 بجے تک ہدایت کا بیان کر کے ان کو روانہ کیا، 7 گھنٹے کے بعد اب لاکھ کرنے فرمائی، یہ غم تھا جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کی اتنا کریں، لیکن بھائی اس کی کچھ جو ہے جھلک تو ہمارے اندر ہو۔ تو بہرحال صبح کا 2 گھنٹے کا بیان 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے ابھی ہوتا ہے،
اور پھر مجمع کو موقع دیا جاتا ہے انفرادی اعمال کا. انفرادی اوقات کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائیں یا کھائیں پییں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں بھی انفرادی اعمال کو کریں. ہماری رائے کا یہ مجمع، یہ رائے کا ماحول، ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہیرے جواہرات کی ایک کان ہے. کہ کس کو ہیرے جواہرات کی کان میں داخل ہونے کا موقع ملے کہ بھئی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، جتنے ہیرے جواہرات لے لو، تو بتاؤ وہ اس آدھے گھنٹے میں کیا آرام کرے گا، وہ پانی پیے گا، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، وہ تو کرے گا بھی کتنا زیادہ سے زیادہ میں کتنا بڑا بورا وہ بھر لوں. اس طرح یہ جواب سونے کی اور چاندی کی ہیرے جواہرات کی کان ہے. پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں. ہم اپنے آنے والے ساتھیوں کہتے ہیں کہ جماعتوں میں جا کر تو آپ ایک علاقے کے لوگوں کو دعوت دو گے اور یہاں آپ کو پوری دنیا کے لوگ ملیں گے اور آپ کی چند منٹ کی بات اس آدمی کی زندگی کو بدل سکتی ہے. اس مجمع میں وہ بھی ہوگا جو صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ کی 5 منٹ کی باتیں اس کی زندگی کو بدل سکتی ہے. اس میں وہ بھی ہوگا جو کیا ہے نکلا ہے لیکن پریشان ہے اور شیطان اس کو ورغلا رہا ہے، اس کی آپ کی 5 منٹ کی بات. بہرحال یہ ایسا تو یہ انفرادی وقت اس کام کے لیے 10 سے لے کر 12 ساڑھے 12 تک ہدایت ہوتی ہے. پھر ظہر کے بعد جو ہے یہاں پر پھر وہ تعلیم ہوتی ہے عصر کی اذان تک، نماز کے وقت کے لیے چھوڑا جاتا ہے. پھر عصر کے بعد بیان ہے، پھر مغرب کے بعد کارگزاری ہے. اور گرمیوں کے مہینے میں جب کہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کارگزاری یہاں نماز جو ہے 9:30 10 تک جاتی ہے، اس وقت تک کارگزاری. پھر 10 بجے نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر حیات صحابہ ہوتی ہے. مجمع کو 11 بجے سونے کا موقع ملتا ہے. تو بتائیں کہیں نظام ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ نظام ایسا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اللہ کی نصرت سے یہ چل رہا ہے کہ مجمع یہاں بیٹھتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے نظام چلایا ہے، یہ ہمیں یہاں اس کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ دین کے کام، دین کو زندہ کرنے کے لیے تبلیغ والا طرز دیا اور یہ محنت مقبول ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، اللہ پوری دنیا کو جوڑ رہا ہے. تو اسی طرح جو تعلیم کا طرز دیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں پہلے بھی سنایا جاتا رہا، اب بھی انشاءاللہ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا طرز کیسا. تو یہ جو شاخیں کھولی گئی ہیں اور حضرات نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور آپ لوگوں کو اگلی نسلوں کو تربیت کرنے کا جو موقع ملا ہے، تو اس میں بنیاد وہی ہے. تبلیغ میں بھی، دین کا کام کرنے میں بھی طرز ہو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم. یہ مقبول ہوا ہے، ان کی قربانیوں اور دعاؤں سے اللہ نے اس کو قبول کیا. اور تعلیم کا طرز بھی وہی ہو جو اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. تو کیا خیال ہے بھائی، اس کا ہم اہتمام اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ.